بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں، چند کلمات میں پوری جنگ خندق کو سامنے کر دیا اور جنگ احزاب کو، جبکہ آ گئے وہ تمہارے پاس من فوقکم، تمہارے اوپر کی طرف سے بھی، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی، یعنی ہر طرف سے۔ فوقکم اوپر کی جانب، مدینہ کے بالائی حصہ مشرق کی جانب، یہ نجدی قبائل تھے اور بنو نذیر والے، اور اسفل منکم جنوب مغربی سائڈ تھی لشکر ابو سفیان اور دیگر بعض لشکر، تو مطلب ہر طرف سے انہوں نے گھیراؤ کیا، بالائی حصے پر بھی اور نشیبی حصے پر بھی۔ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب ٹیڑھی ہو گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ اس منظر کی ہولناکی کا بیان ہے کہ جب آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ کنایا ہے شدت غضبہ، غضبہ کی شدت اتنی تھی اور بظاہر اسباب کے لحاظ سے اتنا ہیبت ناک منظر تھا کہ دل گھنڈیوں تک پہنچنے لگے۔ یہ بھی محاورتاً کہا جاتا ہے کہ دل حناجر تک پہنچنے لگے، گلوں تک، یعنی سخت خوف و ہراس کی فضا تھی۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، اور تم گمان کرنے لگے تھے اللہ کے ساتھ۔ الظنون، کئی قسم کے گمان، الظنون کئی قسم کے گمان، تظنون باللہ، الظنون میں اشارہ کیا وصابے سے غیر اختیاریہ، یہ غیر اختیاری وصابس یہ ہر انسان کو آتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں ہے کہ رسول بھی گمان کرنے لگے انہم قد کذبوا وظنوا انہم قد کذبوا، اور سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ مدد اتنی لیٹ ہوئی حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، حتیٰ کہ رسول اور اہل ایمان، یہ کوئی قریب ایک پنکھا چلا دو، ایک ہی چلاؤ اگر چل سکتا ہے تو، رسول اور اہل ایمان سب کہنے لگے متی نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ ہاں بھائی، تو متی نصر اللہ یہ بھی ہے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ، اور گمان کرنے لگے تم اللہ کے ساتھ۔ الظنون کئی قسم کے گمان، یعنی وساوس غیر اختیاریہ۔ ہنالک، اسی موقع پر پورے آزمائے گئے المؤمنون، تو مجاہدین احزاب کی ایمان کی شہادت، یہ کون تھے؟ المؤمنون، پورے آزمائے گئے اور وہ پورے اترے، پورے آزمائے گئے اور وہ پورے اترے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اسی مقام پر پورے آزمائے گئے ایمان والے اور وہ پورے اترے۔ وَزُلْزِلُوا،
زلزالن ہلا کر رکھ دیے گئے، زلزالن شدیدہ سخت ہلانا، یعنی انہیں پوری آزمائش سے گزرنا پڑا اور زبردست امتحان سے گزرنا پڑا۔ بَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب یہاں پر احوال المنافقین کا بیان ہے اور 12 سے زائد منافقین کی خباثتوں کا ذکر ہے کہ وہاں یہ وہی منافق ٹولہ تھا جو احد سے 300 کا لشکر واپس آ گیا، بہانے بنا کر حضرت اقدس عبداللہ ابن ابی علیہ لعنت اللہ اس کی سرکردگی میں یہ منافقین کیا ٹولہ۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، یہ پہلی خباثت ہے اور اس خباثت کا عنوان ہے شکی مزاج، کہ منافق ہمیشہ شک کا مریض ہوتا ہے اور شکی مزاج ہوتا ہے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا، ہر بات میں شک اور ہر بات میں وہ یہ تردد کا شکار اور شکی مزاج۔ تو المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ بہت تفسیریہ ہے، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھی نفاق والی۔ بعض نے اس واو کو عاطفہ بنایا اور مراد اس سے کیا ہے، والذین فی قلوبہم سے مراد ہے کہ جو کچے کچے لوگ تھے، جیسے سورہ حج میں پڑھا من یعبد اللہ علی حرف، جو کچے کچے آئے، ابھی یہ پکے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ وہ تھے۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ واو یہاں تفسیریہ ہے اور معنی یہ ہے کہ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی مرض تھی، ما وعدنا اللہ، کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے، الا غرورا، مگر جھوٹ، غرورن مگر جھوٹ، اور صرف لارا بازی اور فراڈ بازی، غرور دھوکہ دینا اور جھوٹ کا۔ تو یہ کون سا وعدہ ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ وعدہ عام وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ نصرت کے وعدے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی بھی۔ اس وعد سے مراد وعد نصرت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان تھی اور جس کا بھی میں نے ذکر کیا، تو وہ توڑی نہیں جا رہی تھی، تو آپ نے ایک ضرب لگائی اس چٹان پر اور آپ نے اس چٹان سے چنگاریاں نکلی اور آپ نے پڑھا بتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ یہ آپ نے پڑھا اور اس چٹان کا تیسرا حصہ گر گیا، اور پھر آپ نے ضرب لگائی تو پھر ایک حصہ گرا، اور پھر آپ نے یہی پڑھا، پھر تیسری ضرب لگائی، حدیث آپ کے حاشیے پہ ضرب ثالثا، پھر آپ نے یہی پڑھا ببرکا برکت وخرج رسول اللہ، تو اس سے چمک نکلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو پہلی ضرب سے یہ چمک نکلی،
تو مجھے کسرا کے شہر دکھائے گئے. کسرا فارس ایران، یہی فارس ہے، اس کے شہر دکھائے گئے اور اس کا اردا گرد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور دوسری مرتبہ جب وہ چمک نکلی تو فرمایا کہ میں نے کیسر روم کی سلطنت تھی، کیسر کے شہر دکھائے گئے، مدائن کیسر وما حولہا، میں نے ان کو دیکھا. حتی رأیتھا، میں نے انہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور تیسری ضرب پر فرمایا مدائن الحبشہ، حبشہ کے شہر دکھلائے گئے. وما حولہا من القری حتی رأیتھا. تو اس پر آپ نے دعا کی کہ اللہ ان تینوں بڑی سلطنتوں کو فتح کر دے اور مجھے یہ عطا کر دے. تو یہ تینوں شہر آپ نے خوشخبری دی کہ اس برق اور دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ تینوں شہر میرے ہاتھ پہ فتح ہو گئے، کسرا بھی، کیسر بھی، حبشہ بھی. اب ذرا دیکھیں، یہ سنن کبرا نسائی کی ہے، 4370 نمبر حدیث. اسی طرح یہ حدیث کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے، کتب اہل سنت میں بھی. اور یہ حدیث بھی خلفاء اربعہ کی خلافت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شہر کیسر، کسرا، حبشہ، 3 سلطنتیں یہ عطا کر دی گئیں اور فتح کر دی گئیں اور آپ کو دکھا دیا گیا. تو یہ تینوں سلطنتیں حضرت فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئی. تو یہ آپ کی فتح تب بنتی ہے کہ فاروق اعظم خلیفہ برحق ہوں. اگر فاروق اعظم خلیفہ برحق نہ ہوں تو کیسر و کسرا کی فتح آپ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. آپ کی طرف نسبت تب درست ہے کہ فاروق اعظم برحق خلیفہ ہوں، اور فاروق اعظم جب برحق خلیفہ ہیں تو حضرت صدیق، فاروق اور عثمان تینوں کی خلافت برحقہ کا کتب اہل تشیع اور کتب اہل سنت دونوں اس پر موجود ہیں، اور یہ واضح اور صریح دلیل ہے. جب آپ نے یہ بیان کیا تو منافقین نے مذاق کیا. انہوں نے کہا واہ، کسرا یہ ایسے تھا جیسے آج جہاں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ امریکہ فتح ہو گیا اور برطانیہ فتح ہو گیا. تو وہاں پر بھی ایسے تھا. انہوں نے کہا کھانے کو چیز کوئی نہیں ملتی، پرانی چربی ہیں اور ان میں بھی بدبو ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کسرا کی فتح کے، کیسر کی فتح کے، حبشہ کی فتح کے. تو اس پر انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر جھوٹ، دھوکہ دینے کا وعدہ ہے. کوئی کسرا فتح نہیں ہوگا، کوئی کیسر فتح نہیں ہوگا. ہم یہاں نکل ہی نہیں سکتے خندق سے. تو 2 معنی ہو گئے، ایک مطلق نصرت والا وعدہ، اس کو غرور کہہ رہی ہے، اور دوسرا یہ کیسر و کسرا کی پیشین گوئیاں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں غرورا، جھوٹ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور یہ دوسری خباثت کا حاصل ہے عدم اعتماد. پیغمبر پہ بھی اعتماد نہیں، اللہ پہ بھی اعتماد نہیں. یہ منافقین کی دوسری خباثت ہے. اور جو مومن ہیں ایمان نام ہی اللہ رسول پر اعتماد کرے. پیغمبر کریم اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کا نام ایمان ہے، اور بد اعتمادی کا نام نفاق ہے. تو منافقین کی دوسری خباثت آ گئی. تیسری خباثت بزدلی.
منافق چونکہ ایمان نہیں ہوتا تو توحید یہ وہ قوت ہے جو آدمی کو بہادر بناتی ہے، اور شرک اور کفر یہ آدمی کو بزدل بناتی ہے، اور مشرک سب سے بڑا بزدل ہوتا ہے، کبھی ڈنڈی سے ڈرائے، کبھی کسی قبر کے قریب سے آواز آ جائے تو جس بیچارے کا وہاں ڈرا ہے، کبھی جنڈیوں سے، کنڈیوں سے، مزاروں سے، 11ویں نہ دی تو گائے بھینسیں مر جائیں گی، فلاں نہ کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ مشرک بھی سب سے زیادہ ڈرپوک اور بزدل۔ اور پھر منافق کا عقیدہ نہیں ہوتا، المنافق لا مذہب لا مذہبیہ، یہی نفاق ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، نہیں ہے کوئی ٹھہرنا مقابلہ میں واسطے تمہارے، فرجعوا، واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا، واپس ہو جاؤ۔ تو یہ ایک گروہ اندر کا منافقین، ان کی زبان بھی گندی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اہل یثرب، او یثرب والو۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، اور یثرب یہ آپ کی ہجرت سے پہلے کا نام یہی ہے، لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی تو یہ یثرب نام ختم ہو گیا، اب یہ نام ہے المدینہ، المدینۃ المنورہ، طابہ، طیبہ، دار الہجرہ۔ یہ مدینے کو شرف ملا آپ کی ہجرت کے ساتھ۔ اور قاضی ایاز اور بہت سارے علماء نے لکھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اب مدینہ کو یثرب کہنا جائز نہیں۔ اگر کوئی اب مدینہ کو یثرب کہے گا تو اس کی تعزیر دیں گے اور تادیبی کارروائی کریں گے، یہ خلاف ادب ہے۔ تو یثرب یہ پہلا نام ہے، تو منافقین اسی نام کو کہہ رہے ہیں، یا اہل المدینہ نہیں کہا، کیونکہ اندر کوہڑ کی برس تھی، بے ایمانی تھی، تو اس لیے کہتے ہیں اے یثرب والو۔ اور بریلویوں نے بھی ابھی تک چھوڑا نہیں یہ نام، ان کی قوالیاں سنو، نعتیں، یثرب دے والی، یثرب دے والی۔ بریلوی بھی اسی نہج پہ ہیں جہاں منافق تھے، یعنی مدینے کا احترام وغیرہ نہیں۔ اور اب یہ جو رضا خانی ہے، یہ مدینہ جائیں تو بہت پریشان ہوتی، بہت زیادہ۔ ہمیں ایک جنت البقیع میں مولوی ملا، تو اس نے، وہ ہمارے قریب لگا، اس نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی بریلوی ہے، تو اس نے وہ زلفے شلفے دیکھی، تو انہوں نے سمجھا بھئی یہ لمبے بال ہمارے ہوتے ہیں، تو وہ بھی قریب آ گیا۔ تو میں نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا، میں نے کہا سنا بھائی کی حال ہے؟ کہتا ہے بھائی مدینہ ہے تو اچھا شہر، لیکن لاہور لاہور ہے، لاہور لاہور ہے۔ میں نے بھی بڑا پیار سے پوچھا کیسے، کیا فرق؟ کہتے ہیں یار ادھر تو سارے بھابھی ہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی بات نہیں، اور لاہور آپ آئے نا، داتا دربار آئے، مزے ہی مزے، چسکے ہی چسکے۔ ہاں تو مشرک ادھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، تو مدینہ منورہ کا ادب بھی آپ کی نسبت کی وجہ سے، اس لیے یہ بھی آداب مدینہ میں سے ہے کہ مدینہ منورہ کے مدینہ منورہ سے محبت اور مدینہ منورہ کی تعظیم، عزت اور احترام،
یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور مدینے کو یہ شرف ملا آپ کی ہجرت کی وجہ سے کہ اس کو دار الایمان قرار دیا گیا، دار الایمان۔ اور یہ ہے طیبہ، یہ ہے طابہ، اور آپ کی آمد سے پہلے یہ علاقہ وباؤں اور بیماریوں کا گھر تھا۔ جب آپ تشریف لے گئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور فرمایا یا اللہ اس کی وبائیں بیماریاں جوفہ کی طرف منتقل کر دے، مشرکوں کی طرف۔ تو آپ کی دعائیں قبول ہوئی اور مدینہ منورہ یہ سرزمین شفا بن گئی، جسمانی بیماریوں کے لیے آب ہوا کے لحاظ سے، اور روحانی بیماریوں کا تو مدینہ ہے ہی دار الشفا، اور وہاں سے توحید و سنت کا نور پورے عالم میں پھیلا ہے۔ تو اس لیے مدینہ کے ساتھ محبت، کل میں نے کہا آپ کی نسبتوں کا احترام، تو نسبتوں میں سے ایک آپ کا شہر مدینہ، اسی لیے حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک و موتن فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت بھی دے اور موت بھی دے تو نبی کے شہر میں دے۔ یہ اسی محبت کا اظہار تھا، اور پیغمبر کریم نے خود دعا کی اللہم حبب الینا، اللہ ہمیں مدینے کے ساتھ محبت عطا کر دے جیسے مکہ کے ساتھ محبت ہے۔ تو آپ نے خود دعائیں کی، پھر آپ نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ مدینے کے مد میں برکت ڈال۔ پھر آپ نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ جس طرح خلیل اللہ نے مکہ کی حرمت کی دعا کی تھی تو میں مدینہ کی حرمت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس لیے امام احمد اور محدثین اور بعض امام شافعی دیگر ائمہ کے نزدیک مدینہ کے احکام درخت کاٹنے کے حوالے سے اور شکار کے حوالے سے بھی حرم مکی کی طرح ہیں، فقہی احکام۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرمت، تعظیم، احترام اور محبت میں تو مدینہ مکہ کی طرح ہے، لیکن فقہی احکام جو درختوں کا نہ کاٹنا اور اسی طرح شکار کا حرام ہونا، یہ خصائص ہیں حرم مکی کے، اور یہ اس کی خصوصیت ہے۔ جہاں پر جو بخاری کی روایات ہے اس میں تحریم کی نسبت نبی پاک کی طرف کی گئی ہے بہت ساری روایات میں، لیکن ان کی اگر آپ تخریج کر لیں تو ان میں جو اصل روایت ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مدینہ کی حرمت کی دعا کی، جیسے خلیل اللہ نے مکہ کی حرمت کے لیے دعا کی۔ تو بعض راویوں نے اس دعا کی نسبت سے تحریم کی نسبت آپ کی طرف کی، باقی رہ گیا تحلیل اور تحریم، یہ خالص اللہ تعالی کا اختیار ہے، یہ پیغمبر کا اختیار بھی نہیں، کسی چیز کو حرام کر دینا، کسی کو حلال۔ پیغمبر اللہ تعالی کی تحلیل اور تحریم کا مبین ہے، بیان کرنے والے ہے، باقی حرام کرنا اور حلال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے خصائص حاکمیت میں سے ہے۔ تو یا اہل یثرب لا مقام لکم، نہیں ہے ٹھہرنا تمہارا۔ فرج او کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ گھروں میں واپس چلے جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ پرانے اکابر کے دین میں واپس چلے جاؤ۔ فرج او پس واپس ہو جاؤ، وَيَسْتَأْذِنُ اور یستأذنُ اجازت مانگ رہے تھے۔ فرج او کا معنی کر لو من الایمان الی الکفر، ایمان سے کفر کی طرف،
یا اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جاؤ، کیونکہ یہاں کا ٹھہرنا موت کے منہ میں آنا ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ چوتھی خباثت منافقین کی، کام چور اور بہانے خور۔ منافق ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کام چور اور بہانے خور، بہانے کر کے بھاگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یستأذن چھٹی مانگ رہا تھا ایک فریق ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک فریق آ گیا چھٹی مانگنے والا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے کہ بہانے بنا کر بھاگ جاتی، اور ہوتے وہ کام چور ہیں اور بہانے خور۔ تو یستأذن اجازت مانگ رہا تھا ایک فریق، منہم ان میں سے، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون کہتے تھے، بہانا، ان بیوتنا عورۃ بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، عورۃ خالی ہیں، دیواریں چھوٹی ہیں اور تالے صحیح نہیں، دروازے بھی کمزور ہیں، تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ بما ہیا بے عورت رد ربانی، حالانکہ نہیں ہے وہ گھر بے عورت غیر محفوظ ان کے خیال میں بھی، وہ خود بھی سمجھتے تھے کہ ایسے بہانہ بنا رہی کہ وہ کوئی خالی یا غیر محفوظ گھر نہیں۔ ان یریدون الا فرارا، نہیں ارادہ کرتے مگر بھاگنے کا، صرف فرا یا فرو پہ عمل کر رہے ہیں، بھاگنے کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میدان سے بھاگنا یہ بھی پرانے منافقین کی عادت میں سے۔ ان یریدون الا فرارا